السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ وأقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ 31، 32، 33 اور 34 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ، کفار مکہ کو مثال دے کر یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ جو شرک کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنے گھر پہ غور کیجئے، اپنے ماحول پہ غور کیجئے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے رزق میں، وسائل میں شریک ہو کر برابر ہو جائیں؟ کبھی نہیں سمجھتے، بلکہ مکہ المکرمہ کے سرداروں کا تو جھگڑا ہی یہ تھا۔ وہ ظلم کرتے تھے، ظالمانہ نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، اور اپنے ماتحت لوگوں کو وہ اپنے برابر نہیں آنے دیتے تھے، ان کو کمی سمجھتے تھے، غلام سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تو یہی تھی، بنیادی مرکز اس کا یہ تھا کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، کیونکہ ہمارے نوعی تقاضے ایک ہیں، بنیادی ضروریات ایک ہیں۔ ہاں اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، لہذا اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے طرف آ جاؤ، اسی کی پہچان پیدا کر لو۔ یہی تو اختلاف تھا کہ وہ سردار اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ماتحت تمہارے برابر ہو جائیں، تمہارے وسائل میں شریک ہو جائیں، تو اللہ کے ساتھ یہ کیوں پسند کرتے ہو؟ تم جو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، اللہ رب العزت کے لیے دعوے کرتے ہو۔ یہ سمجھا کر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اصل میں سارے انسان دین فطرت پہ ہیں، اور وہ فطرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہے اور اسی پہ رہنا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جو سیدھے راستے والے ہیں، جس پر رہنا ضروری ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع فرماؤ، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ ہمارا جھکاؤ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہمارے بڑے اللہ ہیں، یہ ہے فلسفہ توحید۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فلسفہ توحید الفاظ کا نام نہیں ہے، اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ فلسفہ توحید، اس کی طرف رجوع اور اسی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرو کہ ہمارے قلب پر، ہمارے ذہنوں پر، دماغوں پر
اللہ کی رٹ ہونی چاہیے، اور پھر جب اللہ کی رٹ بطور فلسفہ ہمارے اوپر ہو جائے تو پھر اس کی رٹ معاشرے پر ہونی چاہیے۔ تو فلسفہ توحید اصل میں اللہ کی رٹ کا نام ہے۔ پہلے اپنے اوپر غور کرو اور اپنے قلب میں، دماغوں پر اور اپنی باڈی پر اس کو نافذ کرو، پھر اگلے درجے میں ایک سوسائٹی اور معاشرہ کو تشکیل دو جس پر اللہ کی رٹ پورے معاشرے پہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، جب تک یہ رٹ سوسائٹی پر قائم نہیں ہوتی، فلسفہ توحید محض الفاظ کی حد تک ہے۔ ایک فلسفی تو ہے، وہ بطور فلسفی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بطور فلسفی آپ درس سن رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب تم نے سمجھ لیا ہے پھر اس کی رٹ ہونی چاہیے۔ کوئی دنیا میں ایسا میتھڈ ہے، ایسا اسکول آف تھاٹ ہے کہ محض وہ فلسفی کی حد تک بیان ہو رہا ہو لیکن اس کا عملی نظام نہ ہو؟ آج دنیا کا جائزہ لو، قل سیروا فی الارض، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرو، جس ملک میں جو فلسفی ہے اسی کے مطابق ان کا سیاسی نظام ہے، ان کا معاشی نظام ہے، اسی فکر اور فلسفے پر ان کا معاشرہ ہے۔ ہم کیوں اس سے پیچھے ہیں؟ اس لیے منیبین الیہ واتقوہ، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی رٹ قائم کرتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ ان کا ٹریننگ پروسیس ہے باقاعدہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی تربیت کرواتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور مسجد سے تربیت حاصل کر کے اس کا اظہار معاشرے میں کرتے ہیں، مارکیٹ اور منڈیوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اقام الصلاۃ۔ لیکن آج ہمارا جو نماز پڑھنے کا سٹائل ہے وہ تو چند رکعتیں مسجد میں جا کے پڑھ کے گھر آ جائیں گے۔ کیا تربیت ہوئی ہے؟ کبھی میرے عزیزو رات کو سونے سے پہلے آپ، میں، سب یہ غور کریں، آج ہم نے جو 5 نمازیں پڑھی ہیں، ادا کی ہیں، الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے ہم نے ادا کی، لیکن کیا آج 5 نمازیں پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کل اور آج میں کیا فرق ہے؟ اور پھر آنے والے کل میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ یہ ارتقائی سفر ہے ٹریننگ اور تربیت کا۔ کوئی بھی ٹریننگ، آج ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، ان کے اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، تو اس ریفریشر کورس کا کوئی ہدف نہیں ہے، محض یہ ہے کہ مسجد میں جائیں، 2-4 رکعت پڑھیں اور گھر آ کر یا مارکیٹ میں جا کے، جاب پہ جا کے، کاروبار میں جا کے جیسے نماز سے پہلے تھے ویسے نماز کے بعد ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کی رٹ کو قائم کرو، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اب سوسائٹی میں سب سے بڑی ایک خرابی جو اس سچی تعلیم کے متضاد ہے، اللہ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ فرقہ واریت اختیار کر لیتے ہیں، گروہ بندی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ اور بات، کل حزب بما لدیہم فرحون، تمام کے تمام فرقے، جماعتیں، گروہ جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت یہاں مثال دی ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں پستی آتی ہے
اعلیٰ فلسفی کو چھوڑ دیتے ہیں، جہالت پیدا ہوتی ہے، شرک، کفر اور نفاق پیدا ہوتا ہے، تو وہاں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی سیاسی نظام ایسا ہی ہے، ایک وہ نظام جو ظالمانہ، جابرانہ، کافرانہ، منافقانہ، مشرکانہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ عوام کو آپس میں لڑائے گا، فرقہ واریت پیدا کرے گا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلاتے ہیں۔ اللہ نے یہ پالیسی، اس کی مذمت فرمائی ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ اتحاد کی پالیسی ہے، اجتماعی پالیسی ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ فلسفہ توحید کی بنیاد پر۔ وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی رٹ قائم کرنے کی بنیاد پر۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ آج بڑے لوگ فلسفہ توحید کا نام تو لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جو فلسفہ توحید کا نام لیتے ہیں وہ بھی فرقہ پرست ہیں، انہوں نے بھی فرقہ بنایا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فلسفہ توحید لفظوں کی حد تک تو ہے، لیکن سسٹم اس کے مطابق نہیں ہے۔ پھر ہم نے فلسفہ توحید کا جو دائرہ ہے وہ بڑا محدود کر دیا، ہم نے قبرستان یا قبروں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، جبکہ فلسفہ توحید کی رٹ، اس کا دائرہ پوری اجتماعی زندگی ہے، پورا معاشرہ ہے، معاشرتی مینجمنٹ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے۔ اس لیے وہ فرقہ واریت جس سے پھوٹ پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، وہ حرام ہے، اور فرقہ واریت کہتے ہی اس کو ہے جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچے۔ ہاں، اگر اختلاف رائے ہے تو اختلاف امتی رحمت، اگر امت میں اختلاف ہے اور اختلاف کے نتیجے میں ریسرچ ہے، غور و فکر ہے، آگے بڑھنا ہے، ٹکراؤ نہیں، یہ اختلاف تو جائز ہے، رحمت ہوتا ہے۔ ہمارے اختلاف کے نتیجے میں ٹکراؤ ہے، مار کٹائی ہے، فسادات پیدا ہونے ہیں، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور ان پست لوگوں کی کیفیت یہ ہے، مشرک، منافق اور کافروں کی، کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو اللہ کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، بڑے دل سے پکارتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقہم منہ، اور جب ان کو پہنچ جاتی ہے رحمت، یعنی اس تکلیف سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر جو ایک فریق اور ایک گروہ ہے وہ شرک کرتا ہے۔ جو ہی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی۔ شرک ہمیشہ پستی دکھاتا ہے، پست ہمتی پیدا کرتا ہے، سوچ میں پستی، فکر میں پستی، عمل میں پستی۔ یہ شرک، کفر اور نفاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ منکر ہو گئے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، پس تم وقتی فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس آپ ان قریب جان لو گے۔ وقتی طور پہ فائدہ اٹھا لو، ظاہر فائدہ تو ہونا ہے، لیکن آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس نفاق، کفر اور شرک کا کتنا خطرناک نتیجہ نکلا ہے، اور کتنے بھیانک نتائج کے بعد سخت عذاب میں اللہ آپ کو مبتلا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کے کفر، شرک اور نفاق سے اللہ محفوظ فرمائے، سچی اور اعلیٰ تربیت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.